یہ وہ کلمہ ہے کہ انسان برسوں گمراہی میں ہو، جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے پاک ہو جاتا ہے، پچھلی خطائیں اس کی ساری معاف ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہم نے کلمے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کلمہ ہے کیا؟ زبان سے تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کے جو روحانی باطنی جو اس کے معنی اور مفاہیم ہیں، کبھی اس پہ غور و فکر کیا؟ وہ جو بات اقبال نے کہی کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں۔ اگر ایک شخص نے فرشتوں کا علم حاصل کر لیا، عالم ملکوت، ہاہوت، سارے علوم لے کر بیٹھا ہے، وہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ اگر مسلمانوں کا درد ہی اس کے اندر نہیں ہے، یعنی کلمے کو اس نے سمجھا ہی نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر و فکر کی محفلیں، یہ رات کو محفلیں سما ہو رہی ہے، یہ جو محفل سجی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اگر تیرے دل نے ہی کلمہ نہیں پڑھا اور تو زبان سے کلمہ پڑھے جا رہا ہے، تو نے کبھی کلمے کو سمجھا ہی نہیں کہ کلمہ ہے کیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا لا الہ لا الہ۔ اتنا بڑا خزانہ۔ آپ دیکھیے بندہ کتنا ہی ناپاک ہو، کفر میں ہو، کلمہ پڑھے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور عارفین تو ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، صوفیہ کے ہاں بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے کی جتنی امتیں ہیں وہ جب کلمہ پڑھتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کلمہ کیا پڑھتی تھی؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کلمہ کیا پڑھتی؟ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، آدم صفی اللہ، کلمہ ہوتا۔ عارفین فرماتے ہیں کہ ان کی قوم تو یہ کلمہ پڑھتی اور وہ ایمان میں داخل ہوتی، لیکن انبیاء کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ انبیاء کا کلمہ کیا تھا؟ وہ سید الانبیاء کا کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں 300 سال تک گریہ وزاری کیا تو التجا کی، تو کیا کی؟ یہی کہ مولا وہ جو نام نامی، وہ جو تیرے نام کے ساتھ نام تھا، وہ جو جنت میں ہر جگہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد، اس نام کا وسیلہ پیش کرتا، التجائیں قبول ہو۔ تو یہ کلمہ ہے کیا در حقیقت؟ کتنا بڑا خزانہ ہے یہ کہ ایک طرف آپ ساتوں آسمان ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ایک پلڑے میں کلمہ رکھ دیں، اس کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ تو کوئی راز تو ہے یار، کوئی راز تو ہے اس کے اندر۔ کبھی سمجھیں تو صحیح کہ کیا ہے یہ کلمہ۔ صرف زبان سے کہنا ہے، ہاں زبان سے بھی کہنا ہے، اقرارم باللسان بھی ہو، لیکن تصدیقم دل میں بھی تو کلمہ ہو۔ اچھا اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائی وظائف بہت سارے ہیں، کس نے کون سا وظیفہ پڑھا؟ کسی نے بتایا کہ یہ غوث پاک کا وظیفہ ہے، کسی نے بتایا کہ یہ خواجہ خواجگان کا وظیفہ ہے، کسی نے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہو، انہوں نے بتایا ہو، میں بھی۔ لیکن کلمہ طیبہ تو ایسا ہے کہ صدیق اکبر نے بھی یہی کلمہ پڑھا، فاروق اعظم نے بھی یہی کلمہ پڑھا، عثمان غنی نے بھی یہی کلمہ پڑھا،
مولا علی نے بھی یہی کلمہ پڑھا، میرے غوث الورا نے بھی یہی کلمہ پڑھا، خواجہ معین الحق والدین نے بھی یہی کلمہ پڑھا، میرے مرشد کریم نے بھی یہی کلمہ پڑھا۔ تو کلمہ تو یہی ہے جو چلا آ رہا ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے نا، کہ یہ وظیفہ تو ہر ایک نے پڑھا ہی پڑھا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر، سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ دوسری بات، اب ہم آتے ہیں کہ کلمے کے معنی کیا ہے، ذرا غور کریں، اصل بات کیا ہے، کلمے کا میسج کیا ہے۔ دیکھیے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں پہلے کیا ہے؟ نفی ہے، لا الہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، نہیں ہے کوئی معبود۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے کوئی، سب سے پہلے انکار ہے، نہیں ہے کوئی معبود۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں سوائے اس کے، کہتے ہیں نا، تاکہ اہمیت بڑھے بات کی۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی الا اللہ، سوائے۔ پہلے آپ کو سب کی نفی کرنی ہے، تمام باطلان کو کی، تمام جھوٹے خداؤں کی۔ کیا کہا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ آدمی تو یہ بات کہے کہ جو ایمان لا رہا ہے، غیر مسلم ہے، جھوٹے خداؤں کو مانتا ہے، وہ تو کہے لا الہ الا اللہ، لیکن ایک مسلمان ہے، وہ تو کسی جھوٹے خدا کو نہیں مانتا، تو وہ کس بات کی نفی کر رہا ہے؟ بھئی ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو نہیں مانتے کسی جھوٹے خدا کو، ہم تو شرک نہیں کر رہے، پھر ہم کلمہ کیا، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم کس کی نفی کر رہے ہیں؟ جو اقبال نے بات کی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا۔ یہ جو اندر تو نے صنم رکھے ہوئے دل میں، یہ جو خواہشات کے بت ہیں، یہ جو لالچ کے بت ہیں، یہ جو خوف کے بت ہیں، کیا ہے؟ ارے یہ خوف کے بت، فلاں بندہ یہ کر دے گا، فلاں بندہ یہ کر، اور کلمہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے، یعنی کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں۔ صوفیہ تو آگے کی بات کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم جب پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ لا موجودہ، لا مقصودہ، مطلب وہ تو آگے کی، کوئی اور مقصود ہی نہیں، کوئی اور موجود ہی نہیں، فقط اللہ، اللہ ہی اللہ۔ وہ پھر یہ گفتگو شروع ہوتی ہے، میں نہیں تو اللہ ہوں، میں نہیں تو اللہ ہوں، میں نہیں تو۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے میں کو بھی ہٹاؤ، تو ہی تو اللہ ہو، تو ہی تو اللہ ہو، تو ہی تو، تو ہی تو، لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ، کوئی اور موجود ہی نہیں ہے۔ اب وہ بات وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ جائے گی تو علماء بیٹھے، ورنہ ہماری سمجھ، ہم جیسے طالب علم کے یہ میدان ہے، ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ یہ جو خوف کے بت ہیں، اقبال نے جو سمجھایا کلمے کو، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ، یہ خودی کا راز ہے، اگر خودی کو سمجھنا ہے تو کلمے کو سمجھو، خودی کا سر نہاں، یہ وہ تلوار ہے اس پہ دھار روز لگتی ہے، تو تلوار تمہارے پاس ہے، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ، لا الہ اللہ۔ تو خوف کے بت جو ہے وہ کلمہ
پڑھنے والا اس کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے کسی اور کا. جب اس نے کہہ دیا کوئی اور ہے ہی نہیں تو پھر خوف کیسا؟ اب ایک طرف خوف بھی ہیں، ڈر بھی ہیں کہ وہ نقصان پہنچا دے گا، وہ نقصان پہنچا دے گا، وہ نقصان پہنچا دے گا، اور پھر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو تم نے کلمے کو سمجھا کیا؟ کلمہ تو انسان کو بہادر بناتا ہے، کلمہ انسان کو مضبوط بناتا ہے. کلمہ پڑھنے والا کیسے بزدل ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. کلمہ یہ خوف کے بت توڑتا ہے. کیسے؟ دیکھیے، اس بات کو سمجھیے، جب تک ہمارا یہ یقین نہیں ہوگا نا، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. عزت بھی اسی کی طرف سے ہے اور ذلت بھی اسی کی طرف سے ہے. اور بظاہر کوئی جیت گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جیت حتمی ہی ہے. اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. دونوں آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک واقعہ میں عرض کروں، تھوڑا سا آپ کا ایمان تازہ ہوگا. دیکھیے، فرعون کو بتایا گیا کہ بھئی ایک بچہ آنے والا ہے اور تمہارا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں ہے. اچھا، یہ ہر فرعون، وقت کے ہر فرعون کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. اس کے اقتدار کو خطرہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے. اس نے بھی کیا کیا؟ ہر بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا. یہ دور تو تھا نہیں کہ منصوبہ بندی کی جاتی اور خواتین کے ابوشنی کرا دیے جاتے. وہ دور تھا، اس میں طریقہ یہی تھا کہ بھئی کاٹ دو. ہر بچے کو قتل کر دیا، نہ کوئی بچہ ہوگا اور نہ کوئی خطرہ. اب ادھر دیکھیے خدا کا نظام، جس بچے نے آنا تھا وہ آ گیا، بچہ آ گیا بھائی. اب ماں کو خطرہ ہوا کہ اس بچے کا میں کیا کروں، یہ تو اس کو سنبھالوں کیسے. اب ماں ڈر رہی ہے. اللہ نے القا کیا، ڈرو نہیں، بس تم ایک لکڑی کا باکس بناؤ، باکس تیار رکھو، جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو اس بچے کو اس باکس میں رکھ کے دریا میں بہا دینا. یہ تم سے وعدہ ہے کہ 2 کام ہوں گے. ایک تو بچہ تمہیں واپس ملے گا، دوسرا اسے نبوت بھی عطا ہوگی. دیکھیے اس کا نظام تو دیکھیے. بچہ بڑا ہو رہا ہے. جب ماں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اب خبر پھیلے گی تو اس باکس میں رکھا اور دریا میں. اور ادھر فرعون اور اس کی بیوی وہ دریا کے کنارے شام کو، وہ جو ٹی ٹائم ہوتا ہے ہمارے یہاں، بیٹھے ہوئے پاؤں ڈال کے، ڈرائی فروٹ چل رہے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، باکس بہتا ہوا آ رہا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. یہ تو نہیں کیا کہ بچے کو دریا میں ڈال کے خود جا کے سو گئی. ماں نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی تم جاؤ، تم پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو ہوتا کیا ہے، خدا کیا دکھاتا ہے، جاؤ تو صحیح. بیٹی پیچھے پیچھے دریا کے ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہے، باکس کو بھی نظر میں رکھی ہوئی ہے، تھوڑے فاصلے سے چل رہی ہے، نظر رکھی ہوئی ہے. اب کیا ہوا کہ اچانک بادشاہ کی نظر پڑی، ملکہ کی نظر پڑی کہ یہ باکس آ گیا، کھولو بھائی، کوئی خزانہ ہے کیا ہے. جب کھولا گیا تو پتا چلا اتنا خوبصورت چہرے والا بچہ، اتنا حسین بچہ. فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو بیوی نے کہا اس بچے کو ہم نہ پال لیں، ہمارا وارث بنے. اور یہ کون سا ہمارے علاقے کا بچہ ہے، یہ دریا تو بہت دور سے آتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہ صندوق آ رہا ہے. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. سمجھدار شوہر بیوی کی بات مانتے ہیں اور اسی میں عافیت ہے. یہ تجربہ بہت ساروں کو ہوگا. تو خیر بات مان لی، گھر پہ لے آیا. دوسرا حصہ دیکھیے، بچہ دودھ نہیں پی رہا، مختلف دائیاں بلائی گئیں، صحت مند خواتین، ظاہر بادشاہ کے ہاں بچہ آیا ہے، ہر طرح کی خاتون آئی، لیکن بچے نے کسی کو بھی منہ نہیں لگایا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ بھی قریب سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے.
وہ آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو بہت اچھا دودھ پلاتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں رہنمائی کر دوں۔ انہوں نے بھی کوئی تحقیق نہیں کی، ظاہر ہے جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو اسے کچھ سمجھ میں، اب قدرت کا نظام دیکھیں کیسے کام کر رہا ہے، جہاں نظام ریاست فیل ہو جائے وہاں نظام قدرت حرکت میں آتا ہے۔ بلاؤ بلاؤ، یہ کارندے بھی لے جاؤ۔ اس خاتون موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئی۔ اب دیکھیے اس بچی کی سمجھداری دیکھیے کہ بچی نے یہ نہیں کہا بچے کو دیکھ یہ تو میرا بھائی ہے، نہ خاموشی سے کھڑے ہو دیکھتی رہی، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی چہرے سے ایسا ظاہر کیا۔ تو جس کی بیٹی اتنی سمجھدار ہو تو اس کی ماں کتنی سمجھدار ہوگی۔ ماں آئی، اس سے کہا کہ بھائی تم دودھ پلاؤ، جو تم مانگو گی دیں گے۔ اب یہ بھی دیکھیے نظام قدرت کے وقت کا حکمران ہاتھ باندھ کر ایک غریب عورت سے التجا کر رہا ہے کہ تم دودھ پلا دو، جو مانگو گی تمہیں ملے گا۔ مائی نے بھی بڑی خوبصورت بات کی، اس نے بھی کوئی بچے کو دیکھ کے جذباتی نہیں ہوئی، کانفیڈنس دیکھیے، صبر دیکھیے، استقامت دیکھیے۔ اگر دنیا میں کوئی تبدیلیاں لانی ہے تو بچیوں کو اور خواتین کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تبدیلی معاشرے میں جب آتی ہے، کہنے لگی مائی کہ میری ایک گزارش ہے۔ کہا بولیں؟ کہا دودھ میں پلا دوں گی لیکن اپنے گھر میں پلاؤں گی۔ کہا ٹھیک ہے جی، ہمیں شرط منظور ہے، لے جائیں، یہ ہمارے خدام، یہ گارڈ، سیکیورٹی گارڈ، یہ بھی سب لے جائیں، سب آپ کے ساتھ دودھ پلا کے واپس لے آیا کریں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس مالک کا انداز، بچہ باہر آتا ہے پھر واپس اسی گھر میں پہنچ جاتا ہے، ادھر محل میں پرورش ہو رہی ہے، ادھر ماں سے روز ملاقات بھی۔ یہ نظام قدرت ہے، کبھی غور تو کریں قرآن میں یہ واقعات کیوں رکھے گئے ہیں، یہ قصے کیوں بیان ہوئے ہیں؟ کیا آج کے حالات کو دیکھ کر ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا مایوس ہے، رات اندھیری ہو گئی، بہت اندھیرا ہے۔ اندھیرا جتنا گہرا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یقین رکھو کہ صبح ہونے والی ہے۔ اللہ نے کوئی رات بنائی نہیں کہ جس کے بعد صبح نہ ہو، نظام ہے، وہ اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ لیکن وہ فرعونوں کو، نمرودوں کو موقع ضرور دیتا ہے کہ تم کر لو، جتنا کر سکتے ہو کرو، آؤ تو صحیح، آؤ مقابلے پہ آؤ۔ جب وہ نمرود پورا تیار ہو جاتا ہے تو ایک مچھر کو بھیج دیا جاتا ہے مقابلے کے لیے، ایک مچھر، جاؤ بھائی کافی ہے اس کے لیے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ پھر دیکھیے اب ماں دودھ پلا رہی ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، اور جب بچہ بڑا ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کے ساتھ تشریف لائے اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میری قوم کو آزاد کرو۔ پتا چلا کہ نبی جو ہے وہ آزادی دلانے آتا ہے، جہنم سے بھی اور دنیاوی فرعونوں سے بھی۔ یہ کار نبوت ہے، آزادی، قوم کو آزاد کرو۔ وہ کیسے آزاد کرتے؟ قوم تو محنت کرتی تھی، وہ کھاتے تھے، سارا تو وہی کھا جاتے تھے، کیسے قوم کو آزاد کر دیں؟ قوم آزاد ہو گئی تو کون پوچھے گا؟ پہلی بات قوم کو آزاد کر، بہت غلامی کر لی تم نے، بہت قتل و غارت کر لی، پیغام حق سنایا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ واقعات ہیں۔ اور پھر جب سارے معاملات، آپ پورا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن سارے واقعات جب ہوئے اور بات جب نہیں مانی،
اچھا قوم کو بھی یہ سمجھانا کہ تمہیں آزادی دلائی جا رہی ہے، قوم کہنے لگی موسیٰ ہم جا کے لڑیں اتنے بڑے فرعون سے، یہ کیسے ہوگا؟ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، اور جب قوم تیار ہو گئی اور چل پڑی، پہلے قدرت نے دیکھا، ان کا یقین دیکھا، جب وہ دریا میں اتر گئی پورے ایفرٹس کر لیے انہوں نے، اللہ کی مدد آ گئی۔ 18 لاکھ فوجیں فرعون کی غرق ہو گئی۔ کتنی فوج؟ 18 لاکھ۔ یہ ہے نظام قدرت۔ کلمہ پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ کلمہ تو بندے کو مضبوط کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میں ایک بات عرض کروں، لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اگر یہ یقین ہو گیا کسی کا کہ کوئی اور طاقت، والقدر، ہم پڑھتے بھی ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر خیر اور ہر آزمائش اسی کی طرف سے ہے، پھر بھی ہم پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، کلمہ پڑھنے والے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بابا جی کہتے تھے زندگی میں کبھی بھی تمہیں مشکل پیش آ جائے، آزمائش ہو، مشکل ہو، تکلیف ہو، بس اکیلے بیٹھ کر اسی کا ورد شروع کر دینا۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ یقین کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے کہ کوئی اور معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ یقین ہو۔ اور پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے، اس کے بغیر تو کلمہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان اس وقت ہوگا جب وہ کہے گا محمد الرسول اللہ۔ 2 حصے ہیں اس کے، 12 حروف یہاں ہیں اور 12 حروف یہاں ہیں۔ یہاں بھی کوئی نقطہ نہیں، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، بیچ میں واو نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد واو نہیں ہے، اور کی بات نہیں کی جا رہی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا میں کراچی بھی گیا، اور یعنی کوئی دوسری بات کرنی ہو تو ہم کیا لگاتے ہیں؟ یہاں اور نہیں، اور کی بات نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی نہیں کہ تھے۔ کیا کہتے ہیں ہم کلمے میں؟ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہیں، بس یہ عقیدہ رکھو، ہیں۔ اس عقیدے کو رکھ کر، اور جو نفی کیا ہے؟ ہر اس چیز کی نفی جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اور اثبات کیا ہے؟ ہر وہ حکم ماننا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ اگر یہ کامل یقین ہو جائے اور اس طرح کوئی کلمہ پڑھے تو پھر وہ بوٹی جو ہے کمال ہے جی، کمال ہے۔ ہمارے بابا جی کہتے ہیں 2 چیزیں، ایک ہے کلمہ اور دوسرا ہے درود۔ کسی اور وظیفے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، یا تو زبان پہ کلمہ ہو یا زبان پر درود ہو۔ بلکہ بابا جی تو کہتے تھے بیٹا اتنا کلمہ پڑھو، اتنا کلمہ پڑھو کہ جب کوئی مشکل آئے تو کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ کہیں تکلیف شروع ہو تو کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ فرماتے ہیں آخری وقت جب آتا ہے نا انسان پہ، بیٹا اتنا کلمہ پڑھو، اتنا کلمہ پڑھو، اس وقت کسی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ کلمہ پڑھو۔ جہاں ذرا سا درد شروع ہو کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ۔ روزانہ بیٹھ کرنا، اس کا بیسٹ جو ٹائم ہوتا ہے نا اس ذکر کا، وہ یا تو فجر کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور اگر اس وقت کسی کوئی نہیں اٹھ پاتا تو نماز فجر کے بعد بیٹھ کر، یا جب موقع ملے اکیلے بیٹھ کے بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ